غزوہ بدر جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کا لشکر ان سے کئی گنا زیادہ، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بھی انتہائی کم، لیکن جذبہ ایمانی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہ غزوہ ہوا۔ رمضان المبارک 17 رمضان مبارک کو جمعے کے دن اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ یہ جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس، یاد کرو جب اللہ تعالی نے اپنی طرف سے تم پر غنودگی طاری فرمائی، امنۃ منہ، یہ تمہارے لیے بے خوفی کا باعث بنی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے بارش نازل فرمائی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں صاف ستھرا کرے، پاک کر دے، اور فرمایا وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ ساری چیزیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ جمعے کے دن صبح کے وقت مسلمانوں نے کافروں کے خلاف لڑنا تھا، اور یہ جمعے کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر جو نعمتیں نازل فرمائی، ان نعمتوں کا بیان اس آیت میں فرمایا۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ کو کل اپنے کسی دشمن کے خلاف لڑنا ہو، آپ کے پاس ساز و سامان پورا نہیں ہے، آپ کے پاس سواریاں پوری نہیں ہیں، کھانے پینے کا سامان مکمل نہیں ہے، لشکر ان کا آپ سے 2 گنا زیادہ ہے، اور اس سب کے باوجود آپ بتائیے رات کو آپ کو نیند آئے گی؟ کسی کو نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کہ گھبراہٹ کا عالم، کل پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تم پر غنودگی طاری فرمائی۔ اس رات کو مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کے انعامات فرمائے۔ پہلا انعام ان کے اوپر غنودگی طاری فرمائی۔ جتنے بھی لوگ تھے 313 کے قریب، تمام مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غنودگی طاری فرمائی۔ انسان پر جب غنودگی آتی ہے تو یہ اسی وقت آتی ہے جب انسان کو کسی قسم کا خوف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، ورنہ خوف اور پریشانی کے وقت انسان کو نیند نہیں آتی۔ تو اللہ نے فرمایا یاد کرو اس رات کو جب اللہ نے تم پر غنودگی نازل فرمائی۔ تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو غنودگی نازل فرمائی، غنودگی طاری فرمائی، تمام لوگوں نے سکون کے ساتھ نیند کر لی۔ یہ اللہ کا ان پر انعام تھا۔ اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان سے بارش نازل فرمائی، پانی کی بڑی تنگی تھی، اس کی تفصیل بھی آگے آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس بندھائی اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ یہ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے اس رات فرمایا جس رات اگلے دن مسلمانوں نے کفار کے خلاف لڑنا تھا۔ چوتھا فرمایا وہی نازل فرمائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور چھٹا انعام اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر کے مسلمانوں پر انعام فرمایا، اور ان کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت کو ڈال دیا۔ اب اس رات یہ 6 انعام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرمایا۔ اذ یغشیکم النعاس، نعاس غنودگی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان بالکل مطمئن ہوتا ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ اور یہ بڑی عجیب و غریب بات
کیونکہ یہ انعام ہے اللہ کا۔ تعداد کم ہے، صبح اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر کا سامنا کرنا ہے۔ بظاہر تو یہی ہونا چاہیے کہ ان کو فکر اور پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا، ان کو مکمل نیند آئی اور صبح وہ تر و تازہ اٹھے اور انہوں نے کفار کے خلاف جنگ کی۔ اچھا، اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، حکمتیں ہیں اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر جو غنودگی نازل فرمائی، اور علماء نے لکھا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کی غیر معمولی نعمتیں ہیں۔ ایک غیر معمولی نعمت یہ ہے کہ جب انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو، اپنے گھر والوں کی جان کا خطرہ ہو، تو عموماً اس کو نیند نہیں آتی، اور جب ان حالات کے باوجود کسی کو نیند آ جائے تو سمجھ جاؤ اس پر اللہ کا غیر معمولی انعام نازل ہوا ہے۔ دوسرا، علماء نے لکھا ہے ایسی گہری نیند سوئے تھے کہ ایسی گہری نیند نہیں تھی کہ دشمن کے حملے سے بالکل بے خبر ہو جاتے۔ دشمن تو موقع کی طاق میں تھا، وہ آ کر حملہ کر دیتا، اور یہ لکھا ہے کہ صرف غنودگی تھی جس سے ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے، صبح کو تازہ دم ہو جائے، اور اگر اس رات کو دشمن ان پر اس حالت میں حملہ کرتا تو وہ فوراً بیدار ہو جاتے اور دشمن کو مار ڈالتے۔ تیسرا، 313 افراد کو بیک وقت نیند آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی انعام تھا ان کے اوپر۔ بھی کسی جگہ پر 100 افراد جمع ہوں، 100 کے 100 کو تو نیند نہیں آئے گی، 2-4 ایسے ہوں گے جن کو زیادہ نیند آئے گی، 2-4 ہوں گے تھوڑی دیر بعد آئے گی، کچھ کو نہیں آئے گی، لیکن 313 کے اوپر ایک جیسی حالت غنود کی تعریف فرما دی، ایک جیسی نیند سب نے کی ہے، تو فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی ان پر انعام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے دشمن کا خوف اور اس کی فکر کو دور کر دیا تھا۔ اور ان ساری وجوہات کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا اظہار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ دوسری چیز فرمائی وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مسلمانوں کے اوپر آسمان سے بارش نازل فرمائی۔ علماء نے لکھا ہے بہت سارے مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے غسل کرنا تھا، اس پر غسل لازم تھا، اور چونکہ پانی وہاں پر موجود نہیں تھا تو علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کا وقت آتا جنابت کے ساتھ، شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم کافروں پر کیسے غالب آ سکتے ہو، تم میں سے کئی مسلمان تو بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش نازل فرمائی، انہوں نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا اور پانی پیا بھی، اور ریت کی وجہ سے ان کے پاؤں زمین کے اندر دھنس جاتے تھے، بارش کے بعد وہ زمین بھی جم گئی، ان کے پاؤں زمین پر جم گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر غیر معمولی انعام کیا، اور جو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھا اللہ نے اس وسوسے کو دور کر دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مسلمان جس جگہ پر تھے وہاں ریت تھی، اور کفار کا لشکر جس جگہ پر تھا وہاں مٹی تھی۔ اب جب بارش نازل ہوئی تو مسلمانوں کی جو ریت والی جگہ تھی وہ دب گئی، انہوں نے اس کے اوپر جم کر اس جگہ کو مضبوط کر لیا۔ ادھر ان کی مٹی والی جگہ پر جب بارش نازل ہوئی تو ساری کیچڑ بن گئی، وہ پھسلنا شروع ہو گئے، ان کے لیے وہ بارش زحمت بن گئی، عذاب بن گئی، مسلمانوں کے لیے نعمت بن گئی۔ پھر ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ اسی جگہ پر لڑنا لازمی ہے، یعنی کیا اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے حکم نازل فرمایا ہے کہ اسی جگہ پر لڑا جائے؟ حضور نے یا آپ کی یہ جنگی حکمت عملی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میری جنگی حکمت عملی ہے۔ تو صحابی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ پھر ایسا کریں ان سارے کنوؤں سے ہٹ کر ایک جگہ کھود لیتے ہیں، اس جگہ پر ہم سارا بارش کا پانی جتنا بھی ہم جمع کر لیتے ہیں، ہم خود بھی پئیں گے، جانوروں کو بھی پانی پلائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو پسند کیا، ان کی رائے کو پسند کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یہ بھی تھیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی اور اس بارش سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اور کافروں کو نقصان پہنچا۔ اور تیسرا ان کا تو کیچڑ کے اندر چلنا مشکل ہو گیا۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بدن کے دن جو بارش نازل ہوئی اس میں بھی اللہ کی رحمت دی تھی، غسل بھی کیا مسلمانوں نے، وضو بھی کیا، اور شیطان کے وسوسے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا اور ان کی پیاس بھی بجھ گئی۔ اور باقی 4 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمائی ان کے اوپر۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تم پر بارش نازل فرمائی، تم پر یہ نعاس یعنی نیند طاری فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اس لیے تاکہ تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے۔ یہ تیسری نعمت کا بیان ہے۔ بارش ہونے کی وجہ سے ان کا دل مضبوط ہوا، گھبراہٹ اور خوف ان کے دلوں سے دور ہو گئی۔ اور پھر فرمایا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے، کیونکہ پہلے ریت کی وجہ سے قدم زمین کے اندر دھنس رہے تھے۔ بارش کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو ان کے لیے ایسا بنا دیا کہ وہ ریت جم گئی اور ان قدم جمنا شروع ہو گئے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کافی آسانی ہو گئی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی فرما رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نعمت کی 5ویں قسم ہے، اور اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک یہ کہ فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ مسلمانوں کی مدد کرو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔ اور ثبت بِهِ الْأَقْدَامَ کا ایک معنی یہ ہے کہ ان کو ثابت قدم رکھو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ فرشتوں نے حضور کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو خبر دی، جس سے مسلمانوں کے دل مطمئن ہو گئے اور ان کے اس جنگ کے اندر قدم ثابت رہے، وہ ثابت قدم رہے۔ ان کے دلوں سے کفار کا خوف زائل ہوا اور کافروں کے دلوں پر مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے رعب طاری کر دیا۔ اب یہ چند چیزیں تھیں جو اس خاص رات کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیاں تھیں، کچھ انعامات تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر کے اندر فتح اور کامیابی نصیب فرمائی۔ تو یہ اس کا تفصیلی بیان بہت پہلے گزر چکا ہے سورہ آل عمران کے اندر۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے رمضان المبارک کے اندر بھی غزوہ بدر کا بیان ہوا تھا، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ خاص جو اس رات کو اللہ تعالیٰ نے نعمت نازل فرمائی ان کا بیان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور ان قریب میں ان کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دوں گا۔ فضربوا فوق الاعناق، سو تم کافروں کی گردنوں کے اوپر وار کرو۔ وضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر مارو۔ اس کی تفسیر بھی علماء نے یہی لکھی ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ گردن کے اوپر مارو، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی انگلیوں اور ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کو پر مارو تاکہ وہ لڑنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اور پھر فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سب اس لیے ہے، یعنی ان کفار کے اوپر یہ سب اس لیے ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے انہوں نے مخالفت کی ہے۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ، ان دونوں آیات مبارکہ کی یہ مختصر سے تفسیر تھی جس میں غزوہ بدر کا بیان تھا۔ آگے بھی چند مقامات پر یہ بیان آئے گا تو اس میں مزید کچھ چیزیں بیان ہو جائیں گی۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔